ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کرنے میں بھی رغبت دکھائے، جذبہ دکھائے۔ یہ آیت کریمہ بتایا گیا، اور اس چیز کا عنوان کیا رکھا گیا؟ اگر کوئی شخص کوئی عبادت میں رغبت رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، نماز کی جب اذان ہو جائے فوراً مسجد پہنچ جاتا ہے، اذان دینے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی رغبت دکھائے، جذبہ دکھائے اور سبقت کرے ان چیزوں کی طرف، یقین جانیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زیادہ اجر دیتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے ان طریقوں کو اپنائے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان پر اپنے آپ کو نچھاور کیے۔ تو سب سے پہلے ہم طبقہ و طبقہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے مخاطب کون تھے اس آیت کریمہ کے؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے، جو سب سے پہلے مخاطب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر فرمایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر آتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام منظر دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ مُوسَىٰ، اے موسیٰ جلدی بازی کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جائے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں سب سے پہلے آنا ہے، تم نبی ہو تمہیں سب سے پہلے آنا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، لیکن تم نے جلدی بازی کیوں کی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والا اور جانتا تھا۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، ہم اولئک علی اثر، رب العالمین اثر کہتے ہیں پیچھے سے کوئی شخص آ رہا آپ کے ساتھ تو اس کو اثر کہا جاتا ہے، تو ہم اولئک تمام لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، رب العالمین میں نے جلدی بازی اس لیے کی، سبقت اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی نیک کاموں میں، یعنی اللہ کا کوئی بھی فرمان کو ماننا، اللہ کے کسی احکام کو بجا لانا، یہ فرما برداری میں آتا ہے، اللہ کے حکم ماننے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کا مان کر دکھائے اور سب سے پہلے اور اس عمل میں سبقت کر کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین تو نے مجھے یہ حکم دیا تھا اپنے قوم کے تمام لوگوں کو لے کر آئے، اللہ رب العالمین میں وقت سے پہلے اور سب سے پہلے آپ کے حکم کو ماننے والا، آپ کے فرمان کو ماننے والا میں پہلا شخص ہوں، میں پہلا نبی ہوں، میں آپ کا مخاطب ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے ماننے والا اور سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچنے والا میں ہوں۔ اس آیت کریمہ سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کس طرح حساس تھے، کس طرح نیک کاموں میں ان لوگوں کی رغبت ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، دوسرے کوئی عمل ہو، خیر کے کام ہو، دوسرے کی مدد کرنا ہو، فقیر مساکین کو صدقات و خیرات کرنی ہو، ان تمام چیزوں میں اگر دوسرے سے آپ سبقت لے جائے تو اللہ رب العالمین بہت راضی ہوتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک کا واقعہ لے کے چلیں، صحابہ کرام کے پاس اس وقت بھوک مری تھی، کھانے پینے کی قلت تھی، اس وقت جنگ لڑی گئی، ان حالتوں میں بھی صحابہ کرام نے دل کھول کر صدقات کیے۔ تاریخوں میں پڑھیں گے، سیرتوں میں پڑھیں گے، صحابہ کرام جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، وہ لوگ دن بھر مزدوری کر کے پیسہ لے کر آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اور اسی صدقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کہتے ہیں اور سب سے بہتر اللہ رب العالمین کے خرچ کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب اسے غزوہ تبوک کی وجہ سے ملا، کیونکہ انہوں نے جو دل کھول کر صدقہ کیے، تاریخ میں ان کے نام درج ہیں۔
حاضرین گرامی، نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دین کو کامے میں ہمیں سبقت لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے فرمان کو مانا جائے اور کس طرح اللہ رب العالمین